جو انسان مغرب کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بڑی سزا دے دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی سخت تاکید آئی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد نکمی نکل گئی، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہماری اولاد جو تھی شادی کرا دی، بیوی کو لے کے پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا، دھیان نہیں دیتا ہے۔ یہ تمام رونے ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ بس اس لیے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مغرب کی نماز ترک کر دیتا ہے، مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو انسان فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو انسان ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو انسان عصر کی نماز کو قضا کرتا ہے اس کے جسم سے طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو انسان مغرب کی نماز کو ترک کرتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ دنیا کی سزائیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو انسان عشاء کی نماز ترک کر دیتا ہے اس کی نیند سے راحت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اب مطلب یہ تھوڑی کہ اب جو انسان عصر کی نماز ظہر کی نماز چھوڑ دے تو وہ یہ دیکھے کہ بھیا ایک دم ہم غریب ہو گئے یا ایک دم ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہم بستر سے لگ گئے، اور کوئی بستر سے نہیں لگ رہا ہے کہ یار ہمارے اندر تو طاقت ہے، ہم نے تو نہیں پڑھی تھی۔ بھیا اصلی طاقت جو ہے وہ روحانی طاقت ہوا کرتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، مطلب یہ کہ جو حلاوت ایمان ہے، جو ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ہوتا وہ بھی بندہ ہی ہے، لیکن اس کا وہ جسم کسی کام کا رہتا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ تو جو انسان کی عبادتوں کی روح ہے وہ نماز کو کہا گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا دین میں ایسا حصہ ہے جیسے جسم کا حصہ سر کے اوپر ہے۔ سر کا دیکھو کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سر سے ٹوپی اتار لے کسی کے تو کیا کہتا ہے؟ ارے تم نے ہماری عزت چھین لی، یعنی ساری عزت اس کو کہاں لگ رہی ہوتی ہے؟ ٹوپی میں۔ کیوں؟ ٹوپی اس کے سر کے اوپر ہے، وہ ٹوپی اتر گئی، تم نے ہماری پگڑی اچھالی، سنا ہے نا؟ ارے اس نے ہماری پگڑی اچھال دی۔ بھیا پگڑی مطلب یعنی کہ جو سر کا تاج ہے اس پر اس نے وار کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبادتوں میں نماز کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے باڈی کے پارٹس میں جیسے سر کا حصہ ہے۔ اور حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے رزق میں برکت آتی ہے، یہ نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر کی وحشت میں اس کے لیے ایک چراغ ہوگی، روشنی ہوگی، قیامت کے دن انسان کے لیے نماز سفارشی بنے گی، اس کے لیے دلیل ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کو قائم رکھے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آج کتنے ہم چار کمانے والے ہیں، چار کھانے والے ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی آئے نا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک پیڑ ہے جس سے ہمیں بڑا لگاؤ ہے، بڑی ہمیں محبت ہے، لیکن اچانک اس نے پھل دینا بند کر دیا، اب اس میں پھل ہی نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اب ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا کہ علی جاؤ اس پیڑ کو ہلانا۔ مولا علی گئے، اس پیڑ کو ہلایا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا علی گئے تھے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیڑ تو واقعی سوکھ چکا تھا، اس میں اس کے پتے بھی سوکھ چکے تھے، لیکن اس کے اوپر ہمیں ایک ہڈی ملی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہڈی حالانکہ حلال جانور کی تھی، لیکن کبھی اسے بے نمازی نے کھایا تھا، کوے نے لے جا کر پیڑ پہ رکھ دیا، اس کی نحوست سے پیڑ سوکھ گیا۔ تو آج جہاں پورا کا پورا محلہ، پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا علاقہ بے نمازی ہو، وہاں برکت کیسے آئے گی؟ ایک مولوی صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا، حضرت اگر بریانی کی ڈیگ رکھی ہو نا اور اس میں کوا منہ ڈال دے تو کتنی بریانی نکال دیں بریانی پاک ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا، مولانا نے بتایا کہ اگر وہیں سے اتنی تھوڑی سی اٹھا کے پھینک دو باقی تمہارے لیے پاک ہے۔
کہا اگر اس میں کتا منہ ڈال دے تو کہا کہ ایک بالش نکال دو. کہا اچھا اگر اس میں سور منہ ڈال دے تو کہا ایک ہاتھ نکال دو. کہا اچھا اگر بے نمازی منہ ڈال دے, کہا پوری کی پوری اٹھا کے پھینک دو, پوری بریانی اس کی ناپاک ہو گئی. وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے, وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی, آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے. وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا, ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا, ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے. وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا, وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے. آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں. یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے. آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے, اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں, اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے, تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور